بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم کی طالبات، آج اسلامیات کی کلاس میں ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم حج و عمرہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلی کلاس میں ہم لوگوں نے حج جو ہے وہ شروع کر لیا تھا، جس میں ہم نے حج کی تعریف، حج کا حکم، حج کی فرضیت قرآن و حدیث سے اور حج کی فضیلت پڑھ لی تھی۔ اب ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے حج کا وقت، حج کے فرائض اور حج کے واجبات، اور اسی کے ساتھ عمرہ پڑھیں گے۔ حج کا وقت کیا ہے؟ جس طرح نماز روزے کا وقت مقرر ہوتا ہے، اسی طرح حج کا بھی کیا ہے؟ وقت مقرر ہے۔ تو حج کا وقت کیا ہے؟ یعنی حج کے اعمال کب ادا کیے جاتے ہیں؟ تو وہ ماہ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ تک جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا وقت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان دنوں میں جو ہے وہ حج کے اعمال کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں، جس طرح نماز میں، روزے میں کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ سنتیں ہوتی ہیں، کچھ واجبات ہوتی ہیں، اسی طرح حج کی بھی ہیں، فرائض بھی، واجبات، شرائط، سنتیں، سب کچھ ہے۔ لیکن ہم جو یہاں پڑھ رہے ہیں وہ صرف فرائض اور واجبات پڑھیں گے۔ حج کے کتنے فرائض ہیں؟ 3 فرائض ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ احرام، یعنی دل سے حج کی نیت کرنا، اور ساتھ ہی کیا پڑھنا؟ تلبیہ کہنا۔ تلبیہ کیا ہوتا ہے؟ تلبیہ یہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ دیکھ لیجئے، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، کہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک، یعنی بے شک تعریف اور نعمت تیرے لیے ہی ہے۔ والملک، اور ملک بھی تیرا ہی ہے۔ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو حج کا پہلا فرض کیا ہے کہ احرام باندھنا، یعنی دل سے حج کی نیت کرنا، اور کیا کہنا؟ تلبیہ کہنا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ وقوف عرفہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ 9 ذی الحجہ کو جو ہے وہ زوال آفتاب کے وقت سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک عرفات میں کسی وقت ٹھہرنا، اگرچہ ایک منٹ ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی میدان عرفات میں جو ہے وقوف کرنا، ٹھہرنا، کب سے کب تک؟ 9 ذی الحجہ کے زوال سے لے کر کب تک کا وقت ہے؟ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک۔ اس وقت میں کسی بھی ٹائم جو ہے وہ ٹھہرنا، چاہے وہ 1 منٹ ہی کیوں نہ ہو، وقوف عرفہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ پھر تیسرا فرض کیا ہے؟ طواف زیارت۔ یہ کیا ہے؟ یہ 10ویں ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12 ذی الحجہ کے مغرب تک جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے؟ طواف زیارت کیا جاتا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں حج کے واجبات۔ حج کے واجبات 6 ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا کیا ہے؟ مزدلفہ میں 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات ٹھہرنا، ٹھیک ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان کیا کرنا؟ سعی کرنا۔ تیسرا کیا ہے؟ رمی جمار، یعنی کنکریاں مارنا۔ چوتھا کیا ہے؟ حج قران اور حج تمتع کرنے والے کا کیا کرنا؟ قربانی کرنا۔ یعنی جو شخص حج قران کر رہا ہے یا حج تمتع کر رہا ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ کیا کرے؟ قربانی کرے۔ حج قران کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بیت اللہ جاتے وقت کیا کرتے ہیں؟ احرام باندھتے ہیں عمرے کا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حج قران میں ایک ہی احرام باندھتے ہیں، یعنی ایک احرام باندھ کے اس میں عمرے کا اور حج دونوں کی نیت کر لیتے ہیں۔ پہلے عمرہ ادا کرتے ہیں اور احرام نہیں کھولتے، پھر اس کے بعد حج ادا کرنے کے بعد احرام کھولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور حج تمتع کیا ہے؟ اس میں جو ہے وہ احرام باندھ کر صرف پہلے جو ہے وہ عمرے کی نیت کی جاتی ہے، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوبارہ احرام باندھ کر کیا کیا جاتا ہے؟ حج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ حج قران ایک ہی احرام میں 2 چیزیں ہو جاتی ہیں، عمرہ اور حج، اور حج تمتع میں دونوں کے لیے الگ الگ احرام باندھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو شخص حج قران اور حج تمتع کر رہا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے کہ وہ کیا کرے؟ قربانی کرے۔
5واں جو ہے وہ کیا ہے؟ حلق یعنی سر کے بال منڈوانا یا تقصیر کرنا یعنی کتروانا، یعنی بال چھوٹے کروانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آفاقی کون ہے؟ یعنی حدود حرم یعنی حجاز مقدس سے جو باہر کے لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ آفاقی کہلاتے ہیں، یعنی میقات سے باہر رہنے والے کا طواف وداع کرنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ طواف وداع جو ہے میقات سے باہر رہنے والے آفاقی کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے حج کے فرائض اور واجبات۔ اب دیکھ لیتے ہیں عمرہ کیا ہے۔ عمرہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ زیارت کرنا، اور اصطلاحی معنی میقات یا حدود حرم کے باہر سے احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی کیا کرنا؟ سعی کرنا۔ یہ کیا ہے؟ اصطلاحی معنی، ٹھیک ہے۔ حج کے اصطلاحی معنی کیا تھے؟ مخصوص اوقات میں مخصوص اعمال ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ میقات یا حدود حرم کے باہر سے احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کرنا۔ عمرے کا حکم کیا ہے؟ عمرہ جو ہے وہ تمام عمر میں ایک مرتبہ سنت مؤکدہ ہے، جبکہ حج کا حکم کیا تھا کہ وہ تمام عمر میں ایسے شخص پر جو کیا ہو؟ صاحب استطاعت ہو، اس پر کیا ہے؟ تمام عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور یہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، حج اور عمرہ میں فرق کیا ہے؟ حج اور عمرہ میں فرق یہ ہے کہ حج کے لیے جو ہے وہ خاص وقت مقرر ہے، جبکہ عمرہ کے لیے وقت مقرر نہیں ہے، یعنی پورے سال میں کبھی بھی عمرہ ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آج کا جو ہے چیپٹر ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب ہم اپنا کام دیکھ لیتے ہیں۔ جی طالبان، عملی کتاب کے صفحہ نمبر 35 پر آئیے۔ حج و عمرے والا چیپٹر دیا ہے، یہاں اپنے کام کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ حج کی تعریف بیان کریں اور قرآن و حدیث سے حج کی فرضیت ثابت کیجیے۔ یہ سوال جو ہے وہ آپ نے کاپی میں کرنا ہے، اور کہاں سے کرنا ہے؟ اپنی درسی کتاب سے کرنا ہے۔ آپ نے درسی کتاب کے صفحہ نمبر 100 پر دیکھیے، آپ کو دی ہوئی ہے حج کی تعریف۔ یہ آپ نے حج کی تعریف لکھنی ہے یہاں سے یہاں تک، اور اس کے بعد حج کی فرضیت قرآن و حدیث سے آپ نے لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ہیڈنگ ڈال کے لکھیں گے حج کی فرضیت قرآن پاک سے، تو آپ نے یہ جو ہے وہ آیت لکھ لینی ہے ترجمے کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد حج کی فرضیت حدیث شریف سے، اور یہ حدیث لکھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال آپ نے اپنی نوٹ بک یعنی کاپی میں کرنا ہے۔ دوسرا سوال آپ کا کیا ہے؟ عمرے کی تعریف کرنے کے بعد عمرہ اور حج کے درمیان فرق بیان کیجیے۔ یہ سوال بھی آپ نے کاپی میں کرنا ہے، اور یہ بھی آپ نے اپنی درسی کتاب سے دیکھ کر کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 103 پر دیکھیے، یہاں پر آپ نے عمرے کی تعریف کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، اور یہ یہاں سے لے کے سنت مؤکدہ ہے یہاں تک کام کرنا ہے تعریف میں، اور اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے حج اور عمرے میں فرق، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ لائن لکھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 سوالات آپ کے مکمل ہو گئے، باقی کام اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 3، خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ کیا ہے؟ حج اسلام کا ایک کیا ہے؟ رکن ہے۔ حج کے واجبات کتنے ہیں؟ 6۔ حج کے فرائض ماہ ذی الحجہ کی ڈیش تاریخ سے لے کر ڈیش تاریخ تک ادا کیے جاتے ہیں۔ جی، کون سی تاریخ سے؟ 8ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ تک ادا کیے جاتے ہیں۔ عمرہ تمام عمر میں ایک مرتبہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ۔ عمرہ کے بعد کیا کرنا؟ گناہوں کا کفارہ ہے عمرہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، سوال نمبر 4 دیکھ لیجئے۔ مندرجہ ذیل بیانات میں سے حج کے فرائض اور واجبات کو سامنے دی گئی جگہ میں لکھیں، یعنی یہ سب آپ کو دیا ہوا ہے، اب آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس میں فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو طواف زیارت حج میں کیا ہوتا ہے؟ فرض۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ کیا ہے؟ واجب۔ رمی جمار کرنا، یہ واجب۔ مزدلفہ میں قیام کرنا، یہ کیا ہے؟ واجب۔ وقوف عرفہ، یہ کیا ہے؟ فرض۔ احرام باندھنا فرض۔ حلق یا قصر کروانا، یہ کیا ہے؟ واجب۔
آگے آئیے سوال نمبر 5. آپ کو یہاں پر بھی جو ہے وہ نام دیے ہوئے اعمال کے، اور اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے، حج کے فرائض اور واجبات کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے. کیا دیا ہوا ہے، رمی جمار، طواف زیارت، وقوف عرفہ، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، احرام باندھنا اور تلبیہ کہنا. ان میں سے جو فرائض ہیں وہ فرائض کے کالم میں لکھنے ہیں، اور جو واجبات ہیں وہ واجبات کے کالم میں لکھنے ہیں. تو اس میں کیا کیا فرائض ہیں، طواف زیارت، وقوف عرفہ اور احرام باندھنا اور تلبیہ کہنا. اور واجبات اس میں کیا ہے، رمی جمار، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا کام مکمل ہو گیا حج اور عمرے کا، اور امید ہے آپ کو چیپٹر اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. بلند خوانی آپ خود کر لیجئے گا، اور کام بھی آپ نے مکمل کر لینا ہے. ٹھیک ہے، صاف رائٹنگ میں کاپی میں بھی آپ کا کام مکمل ہونا چاہیے، اور عملی کتاب میں بھی آپ کا کام مکمل ہونا چاہیے. یہاں پر ہماری کلاس مکمل ہوتی ہے. اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.